حکم دیا گیا اور وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے جو جیل میں بند تھے ان کو بڑی ہی دردناک طریقے سے سر کاٹ کر شہید کر دیا گیا۔ ہیلو دوستو، ہاؤ آر یو؟ کیسے ہو آپ سب؟ آج کی ویڈیو ہونے والی ہے بہت ہی خاص، کیونکہ آج ہم جانیں گے مشہور نبی زکریا علیہ السلام کو کس نے اور کیوں آری سے چیر دیا تھا۔ آری سے ایک عیاس عورت، یہ پوری جو ہے کہانی ہم سنیں گے باریکی سے۔ ویڈیو ہے RH نیٹ ورک کا، اوریجنل لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا کے اتہاس میں سب سے زیادہ پیغمبروں کو یہودی قوم کی طرف ہی بھیجا گیا تھا۔ ایون اگر آپ لوگ ان گنے چنے نبیوں اور رسولوں کا بیک گراؤنڈ چیک کرو گے کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ہیں یا جن کا نام قرآن کے اندر بھی آیا ہے، تو ان میں سے بھی زیادہ تر پیغمبروں کا تعلق کہیں نہ کہیں اسی قوم کے ساتھ جڑا ہوا ملے گا۔ مگر ایک دوسرا سچ یہ بھی ہے کہ ان لوگوں نے وقت وقت پر بے شمار پیغمبروں کو بڑی ہی دردناک طریقے سے قتل بھی کیا۔ ایک روایت سے تو یہ تک پتہ چلتا ہے کہ ایک بار صرف ایک دن کے اندر ان لوگوں نے 45 پیغمبروں اور 170 کے قریب ایسے نیک لوگوں کو قتل کر دیا تھا کہ جو ان کو نیکی کی دعوت دے رہے تھے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم آپ لوگوں کے سامنے دو ایسے ہی پیغمبروں کی بات کریں گے کہ جو اس سارے ظلم و ستم کا شکار بنے اور جن کو بڑی ہی دردناک طریقے سے شہید کر دیا گیا۔ اتنی دردناک اور خوفناک طریقے سے شہید کیا گیا کہ جس طرح کا اگزامپل ہم لوگوں کو پیغمبروں کے اتہاس میں تو چھوڑ ہی دیجئے بلکہ عام لوگوں کے اتہاس میں بھی بمشکل ہی ملتا ہے۔ اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ یہ دونوں پیغمبر کوئی عام پیغمبر نہیں تھے بلکہ کتنے زیادہ مشہور اور اونچے لیول کے تھے۔ اس چیز کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ توریت، انجیل اور باقی پرانی کتابوں کے ساتھ ساتھ قرآن کے اندر بھی ان دونوں ہی پیغمبروں کا ذکر باقاعدہ ان کے نام کے ساتھ موجود ہے۔ دراصل ہم بات کر رہے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی۔ RH نیٹ ورک کی نالجبل فرینڈز، ہماری اس سچی کہانی کا آغاز ہوتا ہے آج سے لگ بھگ 2000 سے 2100 سال پہلے سے، کہ جب اس دنیا میں ایک اللہ کے پیغمبر ہوا کرتے تھے یعنی حضرت زکریا علیہ السلام۔ ان کی عمر کافی زیادہ ہو چکی تھی مگر پھر بھی ان کی اولاد نہیں تھی، جس کی وجہ سے یہ خود اور ان کی جو وائف تھیں وہ کافی غمگین رہا کرتے تھے اور ہمیشہ یہ تمنا کیا کرتے تھے کہ کاش خدا ان کو ایک اولاد دے دے۔ خاص طور سے حضرت زکریا علیہ السلام اس بات کو لے کر بھی پریشان رہا کرتے تھے کہ میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد نہ تو میری کوئی اولاد ہوگی اور نہ ہی میرے بھائی یا باقی عزیز لوگ اس قابل ہیں کہ وہ قوم بنی اسرائیل کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا سلسلہ آگے بڑھا سکیں۔ تو اگر خدا مجھ کو ایک اولاد سے نواز دے گا تو بنی اسرائیل کی اصلاح اور ہدایت کا یہ سلسلہ اسی طرح سے آگے بڑھ جائے گا۔ لمبے انتظار کے بعد اور بہت زیادہ دعاؤں کے بعد خدا نے ان کی سن لی اور ان کو وحی کے ذریعے سے یہ خبر دی گئی کہ ہم تم کو ایک بیٹا عطا کریں گے جس کا نام تم یحییٰ رکھنا۔ اس نام کا پہلے کوئی بھی نہیں ہوا اور یہ خدا کے نزدیک بہت مقبول ہوگا جو اس قوم کی خراب حالت کی اصلاح کرے گا۔ وعدے کے مطابق ایک بچے کی پیدائش ہوئی جن کا نام پھر حضرت یحییٰ رکھا گیا اور جن کو کچھ سال کے بعد ہی مطلب بچپن میں ہی نبوت سے بھی نواز دیا گیا۔ یہاں پر دوستو ایک انٹرسٹنگ بات آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ حضرت یحییٰ کی جو ماں تھی یعنی کہ حضرت زکریا کی بیوی جن کا نام حضرت حنہ تھا، ان کی ایک بہن ہوا کرتی تھی جن کا نام حضرت مریم تھا۔ یہ وہی مریم ہیں کہ جن کے پیٹ سے بنا باپ کے پھر ایک بچے کی پیدائش ہوئی جو پھر آگے چل کر ہماری اس دنیا کے سیکنڈ لاسٹ نبی بنے اور جن کو دنیا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے جانا۔ تو اس حساب سے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام رشتے میں آپس میں خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے شروعاتی دور سے ہی اپنی قوم کی خوب اصلاح کی اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو زندہ کیا، اور پھر بعد میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کی دعوت کو قبول کرنے والے سب سے پہلے انسان تھے۔ یاد رہے کہ عمر کے معاملے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 مہینے بڑے تھے۔ دوستو روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام بہت زیادہ گریہ وزاری کیا کرتے تھے یعنی رویا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے چہرے پر بھی کافی نشان بن گئے تھے۔ وہ بہت ہی پاک باز، عبادت گزار، نرم دل اور ایک سادہ زندگی جینے والے انسان تھے۔ وہ بالکل ضرورت کے مطابق ہی کھاتے اور کپڑا بھی اتنا ہی پہنتے کہ جتنے سے صرف سطر چھپ جاتا تھا۔ آپ کو جنگلوں اور بیابانوں سے کافی محبت تھی اور آپ کی زندگی کا زیادہ تر حصہ بھی وہیں پر گزرا۔ نہ کوئی زمین تھی، نہ گھر بار تھا، نہ پراپرٹی تھی، جہاں پر بھی سورج ڈوب جاتا تھا وہیں پر بسیرا ڈال لیتے تھے۔ دوستو حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس سے گناہ سرزد نہ ہوا ہو سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے۔ خدا کی طرف سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 5 کام کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور وہی 5 کام پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بھی کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے اپنی پوری قوم کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا اور پھر کہا کہ خدا نے مجھ کو یہ کرنے کا حکم دیا ہے، تم بھی کرو۔ صرف خدا کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز ادا کرو۔ اس کے علاوہ روزے کے بارے میں بھی انہوں نے حکم دیا، صدقے کا حکم دیا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ خدا کا خوب ذکر کیا کرو۔ اب جہاں تک معاملہ
معاملہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کا ہے تو اس کے اوپر تو الگ الگ دور کے بہت سارے اسکالرس نے بہت ساری چیزیں لکھی ہیں، لیکن جو چیز زیادہ تر اسکالرس نے لکھی ہے اور جس کا ثبوت اور جس کا وجود ہم لوگوں کو عیسائیوں کے بھی بہت سارے سورسز میں ملتا ہے، وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ اس دور میں اس علاقے پر ایک ہیروڈ نام کے بادشاہ کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ ہیروڈ کی یہ چھوٹی سی حکومت اگر آج کے دور کے حساب سے دیکھیں تو تھوڑے سے جارڈن اور تھوڑے سے ندن فلسطین کے علاقے پر ہوا کرتی تھی۔ یہ بادشاہ کافی عیاش ہوا کرتا تھا اور اس کی انہی عیاشیوں کی وجہ سے اب قوم بھی کافی عیاش ہو رہی تھی اور کھلا محسوس کر کے غلط کاموں کی طرف جا رہی تھی۔ ہیروڈ نے اپنے بھائی کی بیوی ہیروڈیاس کے جو عیسائیوں کے اتہاس میں کافی مشہور ہے اس کو انلیگلی اپنے گھر پر رکھا ہوا تھا۔ اب کیونکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام قوم کے نبی تھے اور اپنی پوری قوم کی اصلاح کیا کرتے تھے، انہوں نے بادشاہ کے اس کام کی کھلی مخالفت کی اور کہا کہ یہ عورت تمہارے لیے بالکل بھی حلال نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جلد ہی بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو گرفتار کروا کے قید میں ڈلوا دیا۔ بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قید تو کروا دیا تھا، لیکن وہ ان سے ڈرتا بھی تھا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ خدا کے ایک سچے نبی اور بہت زیادہ نیک انسان ہیں، اور اس کو یہ بھی پتا تھا کہ اس کی حکومت میں رہنے والے لوگ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بہت مانتے ہیں۔ مگر دوسری طرف وہ جو اس کی ناجائز بیوی تھی یعنی کہ ہیروڈیاس کے جو قانونی طور پر لیگل نہیں تھی، وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی آئیڈیولوجی کو اور ان کی تعلیمات کو خود کے لیے اور اپنی جیسی دوسری عورتوں کے لیے خطرہ مانتی تھی، اسی لیے وہ اب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جان کی دشمن بن گئی تھی۔ پھر ہوا یہ کہ ایک دن بادشاہ کی سالگرہ کے موقع پر اس کے محل کے اندر ایک رقص و موسیقی کا بڑا ہی زبردست جشن ہوا۔ اس جشن کے اندر پھر ہیروڈیاس کی ایک جو بہت خوبصورت اور جوان بیٹی تھی، اس نے بادشاہ کے سامنے ایک بڑا ہی زبردست رقص دکھایا۔ اس کی اس پرفارمنس سے بادشاہ اتنا زیادہ دیوانہ ہو گیا کہ اس نے کہا مانگ کیا مانگتی ہے۔ اس پر ہیروڈیاس کی بیٹی نے اپنی ماں سے مشورہ کیا اور ظاہر ہے ماں تو اسی موقع کی تلاش میں تھی۔ اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تو بادشاہ سے یحییٰ کا سر مانگ لے۔ اس کے بعد اس کی بیٹی نے سر جھکاتے ہوئے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھ کو یحییٰ علیہ السلام کا تھال میں رکھا ہوا سر چاہیے ہے۔ یہ سن کر پہلے تو بادشاہ تھوڑا سا سٹ پٹایا، لیکن ظاہر ہے وہ تو پہلے ہی زبان دے چکا تھا اور ویسے بھی وہ اپنی محبوبہ کی بیٹی کی بات کو کیسے ٹال سکتا تھا۔ اسی لیے فوراً حکم دیا گیا اور وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے جو جیل میں بند تھے ان کو بڑی ہی دردناک طریقے سے سر کاٹ کر شہید کر دیا گیا، اور پھر بعد میں ان کے کٹے ہوئے سر کو تھال میں سجا کر محل میں لایا گیا۔ دوستوں، روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت پر آسمان سے خون کی بارش ہوئی اور سورج کا رنگ سرخ ہو گیا تھا۔ بات صرف یہیں پر ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان کے جو والد تھے یعنی کہ حضرت زکریا علیہ السلام، جن کی بات ہم شروع میں کر رہے تھے اور جن کو بالکل بڑھاپے میں ہی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں اولاد دی گئی تھی، ان کو بھی بڑی ہی دردناک طریقے سے اس قوم نے شہید کر دیا تھا۔ کچھ روایتوں کے مطابق ہوا یہ تھا کہ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو دشمنوں نے پھر ارادہ کیا کہ ان کے والد یعنی کہ حضرت زکریا کو بھی ختم کر دیتے ہیں، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام کو جب دشمنوں کے آنے کی خبر ہوئی تو وہ فوراً ہی وہاں سے نکل پڑے۔ بھاگتے ہوئے جب وہ ایک جگہ پر پہنچے اور ان کو احساس ہوا کہ دشمن بھی بہت جلد ہی ان تک پہنچ جائیں گے، تو انہوں نے پاس ہی میں ایک پیڑ کو دیکھا اور اس پیڑ کو یہ حکم دیا کہ وہ ان کو یعنی کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو اپنے اندر چھپا لے۔ وہ پیڑ پھٹا اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام اسی کے اندر چلے گئے، لیکن جب وہ اندر گئے تو باقی حصہ تو ان کا سب کچھ اندر تھا، لیکن کپڑے کا تھوڑا سا حصہ باہر رہ گیا۔ شیطان نے کسی شکل میں دشمنوں کے سامنے آ کر کہا کہ زکریا اس پیڑ کے اندر چھپا ہوا ہے۔ کپڑے کے اس حصے کو جب دشمنوں نے دیکھا تو فوراً ایک آرے کی مدد سے وہ اس پیڑ کو کاٹنے لگے۔ چند لمحوں میں ہی ان لوگوں نے آرے کی مدد سے اس پورے پیڑ کو چیر ڈالا اور اس طرح سے حضرت زکریا علیہ السلام کی بھی شہادت ہو گئی۔ حالانکہ دوستو، یہاں پر یہ بات بھی ایڈ کرنا ضروری ہے کہ بہت سارے مسلم اسکالرز حضرت زکریا علیہ السلام کی شہادت کے اس واقعے کو صحیح نہیں مانتے ہیں، یعنی یہ جو پوری روایت ہے کہ انہوں نے پیڑ سے مدد مانگی، پھر وہ اس کے اندر گئے اور بعد میں اس پیڑ کو ہی چیر دیا گیا، یہ پوری روایت بہت سارے مسلم اسکالرز کے مطابق گڑی ہوئی ہے، یعنی کہ فرضی ہے، جس کو بعد میں رد و بدل کر کے کتابوں کے اندر انٹر کر دیا گیا اور انہی کتابوں کے ذریعے سے سینکڑوں سال سے وہ عام لوگوں میں پھیلتی چلی گئی۔ فی الحال دوستو، اسی کے ساتھ آج کی اپنی ویڈیو کو بھی ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسی ہی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو بہت ہی انفارمیٹیو ہوگی، اور ہمارے پیارے نبیوں کی ایسی واقعات ہیں کہ آپ جب سنو گے تو آپ کے آنسو دھار ہو جائیں گے۔ ایسے واقعات ہیں ہمارے نبیوں کے، بیان نہیں کر سکتا۔ حدیث پاک جب آپ پڑھو گے تو آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی ان کی ایک ایک حدیث پاک سن کر۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب، شیئر کر دیں۔